جس کی تلاوت نہیں ہوتی، جو حدیث پاک کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ تو اس چیپٹر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اصول تفسیر کیا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے تو اللہ کا کلام اور یہ سب انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کیا کچھ اصول بھی ہیں یا نہیں، یا جس کے جی میں جو آئے اور وہی قرآن کا مطلب بتا دے، کیا ایسا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا ہونے کا نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ ہر بندے کی اپنا دین ہوگا، اپنا قرآن ہوگا، اپنی تفسیر ہوگی، تو کوئی ایک کامن ویلیو ایسی نہیں بن پائے گی جس پر کہیں کہ یہ قرآن ہے۔ گویا کہ پھر دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ایک طرح سے مذاق ہی بن جائے گا، دین نہیں رہے گا اگر ہر بندے کی رائے پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اس لیے کسی بھی علم و فن میں دنیا میں اس کے اصول طے ہوتے ہیں، ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے ہی اس علم و فن میں آدمی بات کر سکتا ہے۔ ان اصولوں کو جو نہیں تسلیم کرتا اسے کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ ان اصولوں کو مانیں تو پھر آگے بڑھیں گے۔ اس لیے اس چیپٹر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی تفسیر کے اصول کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی تعریف ہے۔ تعریف سے مطلب ہے ڈیفینیشن اس کی، کیونکہ تعریف کا لفظ اردو میں ہمارے ہاں ستائش کے معنی میں بھی آتا ہے، کسی کی حمد و ثنا کرنا یا اس کے اوصاف بیان کرنا۔ تو یہاں ہے هو المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا۔ قرآن الفاظ اور معانی کا وہ مجموعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور مصاحف میں لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ ہے قرآن پاک جو ہمارے سامنے الف الحمد کے الف سے شروع ہوتا ہے، جب بسم اللہ کی بات سے شروع ہوتا ہے اور ناس کی سین پہ جا کے ختم ہوتا ہے، یہی قرآن پاک۔ باقی تعریف جو اس کی فنی انداز میں کی جاتی ہے تو وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اگر اس کی تعریف پڑھی جائے تو بعض دفعہ لگتا ہے پتہ نہیں کوئی نئی بات ہو رہی ہے۔ نئی بات نہیں ہو رہی۔ جیسے پانی جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں پانی کیا ہے، لیکن اگر اس کی آپ سائنسی تعریف شروع کرتے ہیں کہ پانی کیا ہے، اس کو ڈیفائن کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی سن کر کہے کہ یہ تو پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے۔ جی مصحف میں لکھا ہوا ہے۔ مصحف سے مراد یہی ہے 30 پارے، 30 پاروں کے مجموعے کو مصحف کہتے ہیں۔ یہ تعریف ہے، یہ قرآن حدیث کی اعتبار سے تعریف ہے یا پہلے تو برقوں پہ لکھا ہوتا تھا، پتوں پہ، پتھروں پہ؟ لیکن اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ وہ اس کا میٹیریل کیا ہے یا وہ جگہ کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ مجموعے کی صورت میں موجود ہے، چاہے وہ آج بھی آپ اس کو پتھروں پر لکھ لیں یا آپ اس کو چمڑے پر لکھ لیں، چاہے آپ کمپیوٹر پہ لکھ لیں، چاہے آپ کہیں لکھیں، مقصد یہ ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ خاص جو کلام ہے وہ موجود ہے۔ جی آسان لفظوں میں کہ 30 پاروں کی صورت میں موجود ہے۔ جی علم تفسیر قرآن، لفظ تفسیر تفعیل کے وزن پر فسرہ سے بنا ہے۔ کچھ نہ کچھ صرف سے چونکہ ہماری مناسبت ہے تو یہ تفعیل ایک باب ہوتا ہے صرف کے اندر، مختلف انداز ہوتے ہیں، ایک مادہ مختلف اوزان پر ترتیب سے وہ ہوتا ہے، تو تفعیل کے وزن پر فسرہ سے بنا ہے، جس کے معنی کھولنے اور بیان کرنے کے، یعنی فسرہ کا لفظ فا سین رے، یہ ڈکشنری اگر کنسلٹ کریں تو اس کا جو معنی ملے گا آپ کو کھولنا اور بیان کرنا ہے۔ قرآن پاک کے معنی کھولنے اور بیان کرنے کو تفسیر قرآن کہتے ہیں، اور یہ تفسیر جو ہے یہ خود قرآن اس کا محتاج ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی قرآن کی کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ بس ترجمہ پڑھ لو سادہ تو آپ قرآن سمجھ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ خود فرما رہے ہیں ان علینا جمعہ وقرآن ثم ان علینا بیانہ، کہ حضور جب جبریل علیہ السلام آ کر قرآن پاک سناتے تھے تو آپ شروع میں اس کو جلدی جلدی ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے ذمے ہے کہ آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کریں گے اور پھر اس کو پڑھوائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ثم ان علینا بیانہ، اس کو کھلوانا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو وہ حدیث کی صورت میں اس کا بیان ہے۔ تو قرآن پاک محض الفاظ سمجھ نہیں آتے، اس سے بعض دفعہ بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ خود صحابہ کو ایسی غلطیاں پیش آ گئی ہیں کہ حالانکہ وہ تو عربی زبان اچھی طرح جانتے تھے۔ آج ہمارے یہاں کی غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم عربی اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود سمجھے قرآن کیا کہتا ہے ہم سے۔ یہ بعض دفعہ پیچھے ایک جذبہ یہ بھی ہوتا ہے، تو خود قرآن کو ہم صرف صرف نحو جان کر نہیں سمجھ سکتے، اس سے تو ہم صرف اس کا لفظی مطلب سمجھ سکتے ہیں، اتنا ہو جائے کہ ہم ڈکشنری نہیں دیکھیں گے، بس قرآن سمجھ گئے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا ڈکشنری کے لحاظ سے مطلب کیا ہے،
اور ایک ہے کہ خاص کس جگہ پر اس کا مرادی معنی کیا ہے، کہ اللہ کی یہاں مقصود کیا ہے۔ جیسے ڈکشنری میں تو دیکھیں لکھا ہے ید کا ترجمہ ہوگا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہوگا۔ ہاتھ تو ہم جب ہاتھ کا لفظ سمجھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں 5 انگلیاں آتی ہیں اور ایک ہتھیلی آتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا مراد بھی یہاں یہی ہے؟ نہیں، یہ تو مراد نہیں ہو سکتا، یہ تو مخلوق کا وہ ہے۔ تو اس لیے تفسیر اس مراد کو کھولنے کا نام ہے۔ تفسیر صرف لفظوں کو ڈکشنری کے لحاظ سے لفظی ترجمہ کر دینے کا نام نہیں ہے، اور قرآن اس وقت تک پورا سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کی اچھی طرح مراد سمجھ میں نہ آئے۔ تفسیر مراد ہی کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ قرآن پاک الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، لہذا قرآن پاک کے معنی کھولنے اور بیان کرنے کے لیے الفاظ کی ادائیگی اور ان کی حقیقت اور الفاظ کی معنی پر دلالت کو بھی دیکھنا ہوگا، یعنی کون سا لفظ، اس کی کیا حدود و قیود ہے، یہ ماضی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا، مضارع کیا ہوگا، پھر امر ہے تو کیا ہوگا، ان سب لفظوں کے بارے میں بھی پھر کلام ہوتا ہے۔ پورے ہر صرف، نحو، بلاغت، اور اس کے بعد جو ہے ہماری اصول فقہ، یہ درس نظامی میں ہمارے علماء کو جو فنون پڑھائے جاتے ہیں ان کا تعلق قرآن پاک کے الفاظ کی تحدید و تائید سے ہوتا ہے، کہ کون سا لفظ کیا معنی دے رہا ہے۔ بلاغت یہ عربی کا ایک مطلب ہے کہ جیسے اچھا کلام ہے یا عمدہ کلام ہے، موقع محل کی مناسبت سے کلام کیا جائے گا۔ ناسخ و منسوخ کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے قرآن پاک میں ایک آیت تو ہے لیکن وہ آیت منسوخ ہوگی، اس منسوخ ہونے کا پتہ خود قرآن سے نہیں چل رہا، وہ حدیث بتائے گی یا باہر سے کوئی صحابہ بتائیں گے اپنے علم کے مطابق یہ پہلے حکم تھا، بعد میں اس کو کینسل ہو گیا۔ اب صرف ترجمہ پڑھنے سے تو آدمی گمراہ ہو جائے گا، وہ کہے گا قرآن میں تو لکھا ہوا ایسے۔ اسباب نزول پر نظر رکھنی ہوگی کہ یہ حکم آیا کیسے، جیسے ایک صاحب نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ایک صحابی کے سامنے کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کسی مشکل جنگی مہم کے لیے وہ فیصلہ کر رہے تھے، تو انہوں نے آگے اس صاحب نے یہ آیت پڑھ دی، کو تابعی تھے صحابی نے، تو صحابی نے کہا ان سے کہ ہمیں ایسا نہ تم سمجھاؤ، یہ قرآن پاک کی آیت ہمارے سامنے نازل ہوئی، ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ہم لوگوں نے یہ درخواست کی تھی حضور سے، یا رسول اللہ ہمیں 6 مہینے کی چھٹی دے دی جائے، ہم معاش اچھی کر لیں اور پھر 6 مہینے دین کا کام کر لیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی تمہارا ایسے دین کی محنت سے پیچھے ہٹ جانا یہ گویا کہ ہلاکت ہے۔ اب ہلاکت کا ظاہری مطلب ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے کہ جنگ میں نہ جاؤ، جہاد میں نہ جاؤ، تو حالانکہ اس آیت کا حقیقی مطلب یہ تھا کہ جہاد پر ابھارنے کے لیے آیت تھی، لیکن جہاد سے پیچھے ہٹنا گویا کہ ہلاکت ہے۔ تو اس لیے شان نزول پر نظر رکھنی یہ بھی ضروری ہوتی ہے، اور احکام اور حکمتوں کا استخراج کرنا ہوگا، یہ گویا کہ تفسیر کے اندر ہی سارا کچھ آتا ہے۔ ان مذکورہ امور کی بنا پر علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے علم تفسیر کی یہ تفسیر کی تعریف کی ہے: علم یفہم به کتاب اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بیان معانیہ واستخراج احکامہ و حکمہ۔ یہ الاتقان، یہ علوم القرآن پر ایک کتاب ہے، اردو بھی ترجمہ اس کا ہو چکا ہے لیکن ویسے عربی میں ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ علم تفسیر وہ علم ہے جس سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب الہی کا فہم حاصل ہو، اور اس کے معنی کی وضاحت اور اس کے احکام اور حکمتوں کا استخراج و اظہار کیا جا سکے۔ اسی بات کو علامہ ابو حیان نے قدر کھول کر یوں بیان کیا: علم التفسیر علم یبحث فیہ عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن ومدلولاتها واحکامها الافرادیہ والترکیبیہ ومعانیها التي تحمل علیها حالة الترکیب وتتمات لذلك۔ علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، یہ لفظ کو پہلے پڑھنا کہتے ہیں، یعنی قراءات، یہ بھی گویا کہ علم تفسیر کا حصہ ہے۔ آگے آئے گا کہ کتنے علوم جاننے چاہیے ایک مفسر کو، اس میں سے ایک علم قراءت بھی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی الفاظ میں مختلف قراءات میں الفاظ کے صیغے میں کچھ فرق بھی ہوتا ہے، ان کے مفہوم، علیحدہ علیحدہ الفاظ کے احکام اور مکمل اور جزوی ترکیب کی صورت میں ان کے احکام اور ان کے معنی پر بحث کی جاتی ہے، جو ان الفاظ سے ترکیب کی حالت میں مراد لیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک لفظ بعض دفعہ الگ، جیسے ید کا لفظ میں نے بھی مثال درس کی کہ ہاتھ کے معنی میں ہے، لیکن جب یہ ید اللہ فوق ایدیہم میں آ گئے تو اب یہاں ہاتھ، یہ والا ہمارا ہاتھ نہیں ہو سکتا، پھر کیا مراد ہے اللہ جانے، آگے پھر اصول تفسیر میں اس کے اوپر بھی کلام ہوتا ہے۔ تو یعنی لفظ الگ سے لفظ جب استعمال ہوا اس کا مطلب کچھ اور ہو گیا، اس کا جگہ بدلی، پس منظر بدلا، سیاق و سباق بدلا، تو لفظ کا مطلب کچھ اور ہو گیا۔ اس کو بہت آسان مثال سے بعض حضرات سمجھاتے ہیں،
تو کہتے ہیں کہ سیاق و سباق بدلنے سے ایک ہی لفظ مختلف معنی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر والد صاحب جو ہیں آدمی کے، وہ کہیں بیٹا پانی لاؤ، اب اگر وہ بیٹھے دسترخوان پہ تو پانی کا مطلب ہوگا جگ میں پانی، اور اگر انہوں نے گاڑی کا بونٹ اٹھا رکھا ہے تو مطلب ہوگا بالٹی میں لاؤ یا کسی بوتل میں لاؤ، اور اگر وہ غسل خانے میں ہے تو مطلب کچھ اور ہوگا۔ یعنی لفظ ایک ہی ہے لیکن سچویشن کے بدلنے کے لحاظ سے اس کے ساتھ بہت کچھ بدل رہا ہے۔ تو اس لیے صرف لغت جان لینا، یعنی محض عربی کے الفاظ جان لینا، یہ قرآن پاک کے فہم کے لیے کافی نہیں ہے۔ جن الفاظ سے ترکیب کی حالت میں مراد دیے جاتے ہیں، نیز ان معنی کا تتمہ اور تکملہ بھی بیان کیا جاتا ہے، جو ناسخ و منسوخ، شان نزول اور مبہم قصوں کی وضاحت پر مشتمل ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر کون کر سکتا ہے؟ علم تفسیر کی تعریف جو اوپر بیان کی گئی، اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ تفسیر کرنے کے لیے کن کن علوم کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمارے ہاں عام طور سے اب جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی کو کوئی اور کام نہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر کر سکتا ہے، چاہے وہ اس نے علوم حاصل کیے نہیں کیے، اس کو کچھ بولنا آتا ہے، تھوڑا بہت اردو ترجمے چاہے وہ جان لیا وہ کر سکتا ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خود اس فن کے جو پرانے ماہرین لوگ ہیں انہوں نے اس کے لیے کیا حدود طرفہ متعین کیا ہے۔ مفسر کے لیے کوئی شرائط بھی ہے یا ہر بندہ ہی اپنی تفسیر کر سکتا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ، یہ عربی کی لمبی عبارت ہے، ہم اس کو ذرا اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ قرآن پاک کی تفسیر کرنا صرف اس شخص کے لیے جائز ہے جس نے ان علوم کو حاصل کر لیا ہو جو تفسیر کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ 15 علوم۔ پہلا، علم لغت، جس سے قرآن پاک کے مفرد الفاظ یعنی ایک ایک لفظ کا کیا مطلب ہے کہ معنی معلوم ہو جائیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جائز نہیں کہ لغت عرب کو جانے بغیر کلام پاک میں کچھ لفظ کشائی کرے۔ عربی زبان اس کو آتی نہیں ہے اور تفسیر کرنے بیٹھ گئے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ جو ہے بعض دفعہ لیلاف کے نیچے علم ترا کا ترجمہ لگا رہے ہیں اے مفسر، لیکن اس حد تک بیچارے کو خبر نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص لایا جائے جو لغت عرب سے واقفیت حاصل کیے بغیر قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہو تو میں اس کو عبرتناک سزا دوں گا۔ اور چند لغات یعنی الفاظ کے صرف بعض معنی کا معلوم ہو جانا کافی نہیں ہے، اس کے لیے بسا اوقات اس لیے کہ بسا اوقات ایک لفظ چند مثلا 3 معنی میں مشترک ہو جاتا ہے اور تفسیر کرنے والا ان میں سے 1-2 معنی جانتا ہے، جبکہ فی الواقع حقیقت میں اس جگہ کوئی اور یعنی تیسرے معنی مراد ہوتے ہیں۔ دوسرے، نحو کا جاننا، کیونکہ قرآن پاک جو ہے نا یہ بہت اعلیٰ ادبی شاہکارہ ہے، یعنی یہ معمولی درجے کی عربی نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں عربی کا جو معیار ہے زبان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس لیے جتنے بھی عرب ادبا ہوئے ہیں، چاہے وہ مسلم تھے چاہے غیر مسلم تھے، آج بھی بہت سے عیسائی ادیب بھی ہیں مصر وغیرہ میں، لبنان، بیروت وغیرہ میں، تو وہ لوگ بھی قرآن پاک کی ادبی حیثیت کو کسی نے چیلنج نہیں کیا کہ اس کے جو لٹریچر کے لحاظ سے قرآن پاک کا درجہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں بہت اعلیٰ کلام۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو خدا کا کلام مانے یا حضور کا مانے، ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن اس حیثیت سے تو جو اعلیٰ ادب ہوتا ہے تو اس کو ہر غیرہ تو ویسے بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ دوسرے، نحو کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اعراب کے تغیر و تبدل سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ ضاربہ، ضریبہ، آپ حضرات نے دیکھ لیا ہوگا کہ فعال کا معنی کچھ اور ہے، لفظ کی صورت بالکل وہی ہے، لیکن زیر زبر اوپر نیچے ہوئی تو معنی بدل گیا، ایک میں فاعل ہے ایک میں مفعول ہو گیا، یعنی بالکل حقیقت ہی پلٹ گئی، فاعل مارنے والا، مفعول جس کو مارا جا رہا ہے۔ دوسرے، نحو کا جاننا ضروری ہے، اس کے لیے اعراب کے تغیر و تبدل سے، نحو سے مراد یہاں جب وہ اعراب اس میں بدل جاتے ہیں اور اعراب کی معرفت نحو پر موقوف ہے۔ تیسرے، صرف کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ الفاظ کی بناوٹ اور صیغوں کے اختلاف سے معنی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ جس شخص سے علم صرف فوت ہو گیا اس سے بہت کچھ فوت ہو گیا۔ چوتھے، اشتقاق کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اشتقاق کہتے ہیں کہ ایک لفظ سے دوسرا لفظ نکالنا، ضربہ سے پھر ضریبہ بنا، پھر ضریبہ سے ضارب بن گیا، پھر آگے مضروب بن گیا۔ جاننا ضروری اس لیے کہ لفظ جب 2 مادوں سے مشتق ہو تو اس کے معنی مختلف ہوں گے، جیسا کہ مسیح کا لفظ ہے کہ اس کا اشتقاق مساحہ سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی چھونے کے ہیں، اور کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے کے بھی ہیں، اور مساحت سے بھی ہے، مساحت پیمائش کو کہتے ہیں جس کے معنی پیمائش کے ہیں۔ اب یہاں مسیح کا لفظ اگر آیا ہے تو کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے اس کو ضروری ہے کہ وہ
اشتقاق کا علم بھی جانتا ہوں، یعنی اصل ماخذ کیا ہے اس لفظ کا، کیونکہ اس وقت دکھنے میں یہ لفظ ایک ہی ہے، ایک جو ہے وہ مسیح دجال ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، دونوں کے لیے مسیح کا لفظ تو ہے، اس کے لیے مسیح کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح کا لفظ کسی اور معنی میں ہے۔ پانچویں، علم معانی کا جاننا ضروری ہے، جس سے کلام کی ترکیبوں کے خواص خواص سے معنی کے اعتبار سے معلوم ہوتے ہیں۔ چھٹے، علم بیان کو جاننا ضروری ہے، جس سے کلام کا ظہور و خفا یہ اور تشبیہ و کنایہ معلوم ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جسے کہا کہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ کچھ شعر ہے، ایک یہ ہے آج تو تم شعر لگ رہے ہو، یہاں مطلب ظاہر ہے کہ شعر سے مراد وہ درندہ نہیں ہے، لیکن اگر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں آج چڑیا گھر میں گیا، وہاں میں نے بہت اعلیٰ قسم کا ایک شعر دیکھا، تو یہاں سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس سے مراد جانور ہے، یہاں کوئی بہادر آدمی مراد نہیں ہے، تو تشبیہ کہتے ہیں اس کو، تشبیہ ہے، کنایہ ہے، وہ معلوم ہو جاتا ہے۔ ساتویں، علم بدیع، جس سے کلام کی خوبیاں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ تینوں فن علم بلاغت کہلاتے ہیں۔ ابھی ایک سوال آیا تھا کہ بلاغت کیا ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے، اور مفسر کے لیے اہم علوم ہے، اس لیے کہ کلام پاک، قرآن پاک جو سراسر اعجاز ہے، اعجاز کا مطلب معجزہ، اور معجزہ ہے ادب کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے، علم بلاغت ہی سے اس کا اعجاز ہونا معلوم ہوتا ہے۔ آٹھویں، علم قرات کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ مختلف قراتوں کی وجہ سے مختلف معنی معلوم ہوتے ہیں، اور بعض معنی کی دوسرے معنی پر ترجیح معلوم ہوتی ہے، یعنی اس جگہ یہ معنی ہونا چاہیے، اس جگہ نہیں ہونا چاہیے، یہ علم قرات پر موجود ہے۔ نویں، علم عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کلام پاک میں بعض آیات ایسی بھی ہیں جن کے ظاہری معنی کے اطلاق حق سبحانہ و تعالیٰ پر صحیح نہیں ہے، یعنی ایک بندہ اس کو جانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو وہ تو جب قرآن پاک کا ترجمہ کرنے بیٹھے گا فوراً ٹھوک دے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور ہو سکتا ہے ایسے بھی کہہ دے، یعنی اللہ مثال بھی دے دے کہ اللہ کا ایسا ہاتھ ہوتا ہے، اسے پکڑ لیا، ایسے کر لیا، جیسے یہودیوں کے ہاں تفسیروں میں واقعہ آتا ہے کہ یہودی جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بس کسی قسم کی تشبیہات پیدا کر لیتے تھے۔ تو یہ عقیدہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ عقائد ہیں کیا، اصل حقیقت کیا ہے، جن کے ظاہری معنی کے اطلاق حق سبحانہ وتعالیٰ پر صحیح نہیں ہوتا، جیسا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کیونکہ اس کا یہ معنی لینا کہ اللہ تعالیٰ بھی انسانی بادشاہوں کی طرح الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا۔ اب استوا کا معنی جالسہ بھی ہوتا ہے اور بھی معنی ہے، تو اس کا لغت کی صرف کنسرن کریں گے آپ ڈکشنری، تو اس میں تو ایسے بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ انسانی بادشاہوں کی طرح مادی تخت پر بیٹھے ہوئے، یعنی اللہ کا عرش بھی کوئی ایسی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس پر ایسے بیٹھے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے، جسمانیات سے پاک ہے۔ پھر ان الفاظ کا کیا معنی لیں، یہ علم عقائد سے معلوم ہوتا ہے۔ 10ویں، اصول فقہ کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ جس سے استدلال اور استنباط کے طریقے معلوم ہو سکیں، یعنی اصول فقہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک مسلمانوں کی ایجاد ہے، یہ اس طرح کا علم پہلے دنیا میں کہیں نہیں تھا، باقی علوم تو کسی نہ کسی درجے میں تھے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا یوں سمجھیے کہ یہ کلام سے معنی اخذ کرنے کی سائنس ہے، یعنی کسی لفظ سے کوئی معنی نکلنا کیسے ہے، ایک تو لغت بتاتی ہے نا، ایک اصول فقہ بتاتی ہے کہ اس سے کیا حدود و قیود ہے، مثلا ایک لفظ عام ہے، خاص ہے، اس میں کچھ آگے تفصیل انشاءاللہ اس کا ایک پورا باب ہے، اس کے اندر آ جائے گی، لیکن یہ بھی ایک علم ہے اور بہت ضروری علم ہے مفسر کے لیے، کہ یعنی اگر ایک مفسر نے ایک لفظ سے ایک معنی نکالا ہے، دوسرا مفسر اس سے آرگیو کرے گا کہ آپ نے کس بیس پہ نکالا، وہ پھر اس کو کہے گا کہ میں نے اس اصول کے تحت نکالا، تو وہ جو اصول ہوگا نا وہ اصول فقہ ہوگا۔ 11ویں، اسباب نزول کا معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ شان نزول سے آیت کے معنی زیادہ واضح ہوں گے، اور بعض اوقات اصل معنی کا معلوم ہونا بھی شان نزول کے جاننے پر موقوف ہو جاتا ہے۔ جب شان نزول معلوم ہو جاتا ہے تو پھر وہ آیت کا بالکل واضح پس منظر کھل کے سامنے آتا ہے، ورنہ وہ مبہم بن جاتا ہے۔ 12ویں، ناسخ و منسوخ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ منسوخ شدہ احکام ان احکام سے ممتاز ہو جائیں جن پر عمل کرنا ہے۔ 13ویں، علم فقہ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ جزوی مسائل کے احاطہ سے قواعد کلیہ پہچانے جاتے ہیں، یعنی قرآن پاک سے حکم کیا نکل رہا ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں اس پر ان پر فدیہ ہے۔ اب یہاں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہنا شروع کرتے کہ جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ فدیہ دے، حالانکہ یہاں مسئلے کے لحاظ سے وہ بات صحیح نہیں ہوگی، لیکن ظاہراً قرآن سے صحیح لگ رہی ہوگی۔ 14ویں، حدیث کا جاننا ضروری ہے، جو قرآن پاک کی مجمل آیات کی تفسیر واقع ہوئی ہے، یعنی اس کو حدیث پر بھی اس کی مکمل نظر ہونی چاہیے مفسر کی۔ 15واں، علم وہابی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ملکہ پیدا، جس کو آپ آج کل کی اصطلاح میں کسی حد تک، یہ ویسے تو اس کی وہابی علم کی ہم کیا ڈیفینیشن دیں،
کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کو کوئی ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا کہ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، اس کی کوئی ڈگری بھی نہیں ہوتی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک تجربہ بن جاتا ہے رفتہ رفتہ۔ تو جو آدمی تقوی طہارت اختیار کرتا ہے اور پھر علم میں لگتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص قسم کی فراست عطا فرماتے ہیں، اس سے بعد اور وہ صحیح نتیجوں تک پہنچ جاتا ہے، چاہے اس کے سامنے اس کے دلائل استدلالات ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ نتیجہ صحیح اخذ کر لیتا ہے، اگرچہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے دلیل پر ہی مبنی ہے، شریعت پر ہی مبنی ہے، یہ کوئی نئی وہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے فہم سے فراست سے جو مرضی شریعت بنانا شروع کر دیں، نبوت نہیں ہے، یعنی ہے کہ وہ نتیجے پھر شریعت سے جب ملا کر دیکھے گا تو وہ ٹھیک ہوں گے۔ 15واں علم وہابی ہے جو حق سبحانہ وتعالیٰ کا خاص عطیہ ہے، اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے، جس کی طرف حدیث شریف میں اشارہ ہے، من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم يعلم، جب بندہ ان باتوں پر عمل کر لیتا ہے جن کو وہ جانتا ہے، یعنی شریعت کا جو علم اس نے جان لیا اس پر عمل شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ شان ایسی چیزوں کا علم عطا فرماتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا۔ تنبیہ ہے، ابن ابی دنیا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کو علوم عربیہ تو طبعاً حاصل تھے، صحابہ کو جتنے 5-6 علوم ہم نے علوم عربیہ پڑھے نا، یہ تو ان کو حاصل تھے بائی برتھ، کیونکہ عربی ان کی اپنی زبان تھی اور وہ بھی خالص، یعنی جس میں قرآن پاک نازل ہوا، آج کل کی عربی نہیں، اس لیے ان کو یہ علوم سیکھنے کی ضرورت نہیں، اور تفسیر کے لیے جو باقی علوم ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے تھے، کیونکہ قرآن ان کے سامنے نازل ہو رہا ہے، شان نزول ان کے لیے بالکل کھلی ہوئی بات تھی، اور باقی چیزیں بھی جو ہیں ان کے لیے ناسخ و منسوخ کا بھی تو پتہ ہو جاتا تھا، باقی سب چیزیں، اس لیے صحابہ کو یہ ضرورت نہیں تھی، ہمیں آج ضرورت ہے۔ ابھی کچھ سوال ہے تو فرمائیں۔ کچھ ابھی قرآن شریف میں ایسی بھی آیتیں ہیں جو منسوخ ہو گئی، مجھے تو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی کوئی احتمال جو ہم پڑھتے بھی اور منسوخ جی ایک سوال آیا ہے یہاں سے جو سامنے سامعین ہے کہ قرآن پاک میں کچھ ایسی آیات بھی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں اور ابھی تلاوت میں ہیں، یہ ہے اصول تفسیر کی کتابوں میں علوم القرآن میں یہ باتیں لکھی بھی ہیں کہ کچھ آیات ہیں، لیکن اب ان کی تعداد کتنی ہے اس پہ پھر اختلاف ہے، بعض رات فرماتے ہیں کہ 3 یا 4 آیتیں بچتی ہیں، بعض اس سے زیادہ بتاتے ہیں، تو یہ ہے آیات ایسی۔ دونوں طرح کی کچھ ایسی ہیں جو حکم منسوخ نہیں ہوا، تلاوت منسوخ ہو گئی۔ جی ایسا بھی ہے کہ حکم منسوخ نہیں ہوا تلاوت منسوخ ہوگی، وہ بھی ہیں، اور ایسی بھی ہیں کہ جن کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن تلاوت ابھی بھی ہو رہی ہے۔ اور کوئی سوال ہے آن لائن شرکاء میں سے کرنا چاہے تو اردو فرما لیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی 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 نہیں ایسی بات نہیں، وہ برکات سے مراد، یہ ایک سوال آیا ہے، میں نے کہا سامنے کے سامنے بھی شریک ہو جائے۔ سوال فرمایا کہ فضائل اعمال میں ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ جب یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، تو فرمایا کہ برکات میں یہ علم وحی بھی شامل ہے جب 15واں علم ہے، تو بظاہر ایسا نہیں ہے، یہ اور چیز ہے، برکات وحی کی اور چیزیں میں تو پھر بہت وسیع مفہوم ہے کہ قرآن پاک کی برکت کتنی ہے، اس کے انوارات کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس میں کمی واقع ہو جائے گی، لیکن یہ علم خاص طور سے اٹھ جائے گا، یعنی گویا کہ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ تفسیر کرنے والوں کو رہے گا ہی نہیں، ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔